السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم ایک نیا سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم جو گرامر کے جو وائسز ہے ہم وہ کریں گے۔ دس سیریز از ویری ہیلپفل فار اسپیشلی دوز کینڈیڈیٹس ہو آر پریپیئرنگ themselves for the interviews or any other competitive examinations, so they can be benefited by watching this series of videos. وائسز کیا ہے؟ آج کی اس لیکچر میں ہم جنرل بات کریں گے وائسز کے اوپر کہ وائسز ہے کیا چیز اور وائی ڈو وی یوز پیسیو وائسز. Generally, we will cover almost 10 instances or examples or situations in which we are supposed to use passive voices instead of active voices. ایکٹیو وائس کیا ہے یہ آلریڈی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کو ہم اردو میں فعل معروف کہتے ہیں، اور اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ جو ہے دیٹ از پیسیو وائس، اردو میں اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں. فعل معروف یا ایکٹیو وائس کیا ہے؟ یہ وہ وائس ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا جو ایک سینٹنس ہے اس میں سبجیکٹ جو ہے ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. ایکٹیو کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ معلوم ہے یا نہیں ہے. آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو وائس وہ وائس ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹس یا ڈوئر جو ہوتے ہیں یا ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو، وہ معلوم ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک سینٹنس آپ لے سکتے ہیں کہ علی ایٹس ایپلس. اوکے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں علی جو ہے یہ ڈوئر آف ایکشنز ہے، اور ایکشنز کیا ہے؟ ایٹنگ ہے، اور ایپل جو ہے اس میں آبجیکٹ ہے. تو اس کو ہم ایکٹیو وائس اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو سبجیکٹ ہے علی وہ نون ہے اور یہ ایکٹیو ہے، اور یہ ایک ایکشن جو ہے پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایکٹیو وائس. پیسیو وائس اس کا جو ہے اپوزٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا فوکس جو ہے سبجیکٹ پر نہیں ہوتا، ہمارا مین فوکس جو ہے وہ آبجیکٹ پر ہوتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرکچرل سبجیکٹ ہوتا ہے اس سینٹنس میں وہ پیسیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مین فوکس از آن دی آبجیکٹ. ٹھیک ہے، پیسیو وائس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آبجیکٹ جو ہے یہ سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک ایکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے ان سمپل ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی اٹ از ایکٹڈ اپان. جو سبجیکٹ ایکچوئل ہوتا ہے یا جو ورک جو ہوتا ہے اٹ از ایکچولی ڈن ٹو دا سبجیکٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا سبجیکٹ از ایکٹڈ اپان. Okay, it is not actively involved in performing the action, rather something is done to it. Okay, that will be passive voice. تو یہ ہے پیسیو وائس. اب ہم آتے ہیں کہ کہاں ہم نے پیسیو وائس یوز کرنے ہیں. ویری امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے لیے اس لیکچر کو دیکھنا. ٹھیک ہے، اس کی طرف آتے ہیں. اچھا، تو بات ایکٹیو وائس ان پیسیو وائس کی ہو رہی تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسیو وائس جو ہے ہم کب یوز کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے مختلف بکس اور مختلف سائٹس کو ریڈ کر کے مختلف چیزوں سے ہیلپ لے کے آپ کے لیے یہ تقریباً 10 انسٹنسز ہے، یوزز ہے یا سچویشنز ہے آپ کہہ سکتے ہیں جہاں ہم پیسیو وائس کو پریفر کرتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ہے یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ when the agent or doer of the action is not known or we have forgotten who did the action, we use passive voice in that situation. یا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکشن کس نے پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن آپ بھول گئے ہو کہ یہ ایکچولی جو ڈوئر آف این ایکشن ہے کون تھا. ٹھیک ہے نا، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے پیسیو وائس یوز کرنا ہے، کیونکہ پیسیو وائس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ پر آپ فوکس کرتے ہیں، سبجیکٹ کو نہیں کرتے. تو اس سچویشن میں آپ کو ایجنٹ کا پتہ نہیں ہے تو آپ پیسیو وائس یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو سینٹنسز ہے کہ دی چیئرمین واز کilled لاسٹ نائٹ. اب دیکھیں، یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چیئرمین کو کس نے کل کیا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نے اس کا نام بولا ہے یا آپ اس کے نام بھول چکے ہو. تو آپ نے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھتے ہوئے سبجیکٹ کو ہائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دا چیئرمین واز کilled لاسٹ نائٹ. یا ابھی دوسرے سے ایگزامپل کو دیکھیں، یو ول بی گیون دا بک ایٹ دا اسٹیشن. اچھا، کون آپ کو بک دے گا یہ آپ کو یا نہیں پتہ، یا آپ بھول گئے اس بندے کا نام. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سینٹنس یا پیسیو وائس یوز کرتے ہیں کہ یو ول بی گیون دا بک ایٹ دا اسٹیشن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرسٹ ون.
دوسرا آپ کب پریفر کریں گے کہ پیسیو وائس یوز کریں؟ تو میں نے لکھا ہے کہ when the agent or doer of the action is understood to both the speaker and the listener, or it is not necessary to mention the doer of the action as it is obvious who is was will be. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کب پیسیو وائس یوز کرنے ہیں؟ یا تو جو ڈوئر ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کام کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور یا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کو مینشن کریں، ہر ایک کو بندہ کو پتہ ہے کہ یہ پرفارمر جو ہے ایکچولی دیٹ از دیٹ پرسن. اس سینٹنسز کو دیکھ کے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ دا رومس ان دا اسکول آر سویپٹ ایوری ڈے. اب دیکھیں، سویپنگ کا کام کس کا ہوتا ہے اسکولوں میں؟ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کلاس 4 کا ہوتا ہے. تو آلریڈی یہ جو سبجیکٹس ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے. جو انڈرسٹوڈ ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو مینشن کر لیں. آپ کیا کر لیں؟ آپ پیسیو وائس اسٹرکچر یوز کر لیں. یا دوسرا دیکھیں، ویلیم از یوزلی پرسکرائب ٹو ٹریٹ انگزائٹی. اب دیکھیں، یہ پرسکرپشن کس کا کام ہے؟ ڈاکٹرس کا کام ہوتا ہے. سبجیکٹس آلریڈی نون ہے. جب نون ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو سبجیکٹ کو مینشن کریں، تو پیسیو وائس اسٹرکچر آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے دوسرا سچویشن. تیسری سچویشن کی طرف آتے ہیں کہ when we as speakers give preference to the recipient of action over the doer. آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈوئر کو پریفرنس نہیں دیتے، بلکہ جو بندہ ریسیور ہوتا ہے، ریسیپین ہوتا ہے، اس کو آپ پریفرنس دیتے ہیں. تو اس وقت آپ نے پیسیو وائس یوز کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کا فوکس جو ہے علی ہے، جس کو کسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے، کس نے مارا ہے اس کو ہم پریفرنس نہیں دیتے، ٹھیک ہے. ہم لکھتے ہیں کہ علی واز ہٹ، ٹھیک ہے، علی واز ہٹ. کس کو مارا گیا ہے؟ علی کو مارا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ وہ ریسیپینٹ ہے تو ہم پیسیو وائس یوز کریں گے، ٹھیک ہے. علی واز ہٹ بائی احمد لکھتا ہے، آپ لکھنا چاہتے یا نہیں لکھتے، لیکن دا پریفرنس از ٹو دی ریسیپینٹ آف دی ایکشن. فورتھ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وین دا سبجیکٹ آف دا ورب وڈ بی پیپل. اگر سبجیکٹ جو ہے وہ پیپل ہو، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، لوگوں نے کیا ہے یا لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا لوگ کرتے ہیں یہ کام. تو اس وقت بھی آپ پیسیو وائس یوز کریں اور سبجیکٹ کو ہائڈ کر لیں، پیپل کو یوز نہ کر لیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، پشتو از اسپوکن ان کے پی. آپ دیکھیں پشتو کے پی میں کون بولتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں. پیپل جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، تو ہم پیسیو وائس اس لیے یوز کرتے ہیں کہ پیپل ہم مینشن نہیں کرتے. یا فار ایگزامپل دوسرے سینٹینس کو دیکھیں، ہی از سسپیکٹڈ آف بائنگ اسٹولن گڈس. اب دیکھیں کس کو مطلب سسپیکٹ کیا جاتا ہے اور کون یہ کام کرتا ہے؟ سسپیشن کون ہوتا ہے؟ لوگ کریں گے نا، دیکھیں نا. تو جب لوگ یا پیپل جو ہے سبجیکٹس اگین ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اگر آپ اس کو مینشن نہ کریں، پیسیو وائس یوز کر لیں تو بھی یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پیپل سسپیکٹ آف فار ایگزامپل بائنگ اسٹولن گڈس لائک دس. ففتھ سچویشن کیا ہے، کب آپ نے پیسیو وائس یوز کریں گے یا پریفر کریں گے؟ وی آلریڈی نو the subject but we want to avoid possible danger if the doer is mentioned. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کام کس نے کیا ہے، سبجیکٹ بھی نون ہے، لیکن آپ سبجیکٹ کو مینشن نہیں کرنا چاہتے. کیوں مینشن نہیں کرنا چاہتے؟ شاید اس کے جو سبجیکٹ آپ مینشن کریں اس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے فیوچر میں. مثال کے طور پر گھر میں کسی نے کرسی توڑی ہے، اور اگر آپ اس بندے کا نام لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو خطرہ ہوگا، پھر اس کو ڈانٹ پڑے گی، ٹھیک ہے. تو آپ اس بندے کو مینشن نہیں کرتے، صرف یہ بولتے ہیں کہ بس کرسی ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سچویشن میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سبجیکٹ کو ہم مینشن نہ کریں کیونکہ اس بندے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس وقت آپ پیسیو وائس جو ہے پریفر کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دا چیئر از بروکن، ٹھیک ہے. جو بریکٹ میں نے بائی احمد لیا، یہ آپشنل ہے، یوز کرتے ہیں آپ یا نہیں کر سکتے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. سکستھ سچویشن کیا ہے؟ when the subject of the active sentence would be the indefinite pronoun one. اچھا، یہ بہت ضروری کہ ون جو ہے جب یہ انڈیفینٹ پروناؤن کے طور پر یوز ہو جائے ایکٹیو وائس میں، اور آپ تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ آپ اچھا ہے کہ آپ اس کے بجائے ون یوز نہ کریں، بلکہ اس کو پیسیو وائس میں کنورٹ کر لیں اور ون کو کیا کر لیں؟ آپ ریموو کر لیں. مثال کے طور پر میں نے ایک سینٹنس لکھا ہے کہ ون شوڈ ریسپیکٹ دی ایلڈرس. اب دیکھیں، اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی ایلڈرس شوڈ بی ریسپیکٹڈ. ناؤ جو ون جو ہے اس کو میں نے ریموو کیا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ون کا یہ مطلب کیا ہے، لوگوں کی طرف اشارہ ہے. لیکن یہ جو ون والا یوز ہے، میں نے نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ بہت فارمل ہے اور یہ اولڈ فیشنڈ ہے اب، ٹھیک ہے.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو جنرلی مینشن کریں لوگوں کو تو اس کے لیے آپ نے یو یوز کرنا ہے، یا اگر آپ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے لیے اپنے فرسٹ پرسن جو سنگولر پروناؤن ہے آئی اس کو یوز کریں. ون کو آپ کیا کریں اوائڈ کریں آج کل، کیونکہ یہ بہت اولڈ فیشن ہے اور یہ بہت فارمل ہے. ٹوڈے وی یوز یو ایز سبجیکٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹو ریفر پیپل ان جنرل. ٹھیک ہے. 7 یوز اس کا یہ ہے یا سچویشن یہ ہے جس میں آپ پیسیو وائس کو پریفر کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ وین وی آر مور انٹرسٹڈ ان دی ایکشن دین دا پرسن ہو ڈز اٹ. ہمارا زیادہ فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایکشن کو ہم فوکس کریں، بندے کو نہیں فوکس کریں، صرف ایکشن کو، تو پھر اس سچویشن میں ہم پیسیو وائس یوز کریں. مثال کے طور پر دا لینڈ نیکسٹ ٹو مائی ہاؤس ہیز بین سولڈ. اب دیکھیں ایکشن کیا ہے، سیلنگ کا جو ایکشن ہے اور لینڈ کا جو سیلنگ والا ایکشن ہے، اس کو میرا مقصد ہے، فوکس ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے پیسیو وائس یوز کیا ہے. کس نے اس کو فروغ کی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی مطلب تعلق نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایکشن کیا ہو گئی ہے، اور ہے سیلنگ آف دا لینڈ. سو مثال کے طور پر آپ دیکھیں سینٹینس کو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس نے یہ سیل کیا ہے تو پھر آپ ایکٹیو وائس یوز کریں. مثال کے طور پر علی ہے تو پھر ایکٹیو وائس میں اس کو یوز کر لیں. اگر پتہ نہیں ہے ایکشن پر فوکس کرتے ہیں تو پیسیو وائس یوز کر لیں. 8 سچویشن یہ ہے کہ ٹو اوائڈ این آکورڈ اور انگرامیٹیکل سینٹینس. کبھی کبھار آپ انگرامیٹیکل سینٹینس کو مطلب اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو پیسیو وائس اسٹرکچر یوز کرتے ہیں. اور پھر میں نے لکھا ہے کہ دس از یوزلی ڈن بائی اوائڈنگ اے چینج آف سبجیکٹ. آپ نے سبجیکٹ پھر چینج نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اب دیکھیں سینٹینس کو، وین ہی ارائیوڈ ہوم اے ڈیٹیکٹیو اریسٹڈ ہیم. اب دیکھیں پہلے کلوز میں کیا ہے، ہی سبجیکٹ ہے اور پھر اس کو ہیم میں کنورٹ کیا ہے. آپ اس طرح کر لیں کہ ہی کو وہی ہی رہنے دیں اور انگرامیٹیکل اسٹرکچر جو ہے اس کو اوائڈ کریں. تو کیسے آپ اس کو ایکسپریس کریں گے اس سینٹینس کو؟ وین ہی ارائیوڈ ہوم ہی واز اریسٹڈ. تو ہی واز اریسٹڈ جو ہے یہ پیسیو وائس میں ہے، اور یہ اسٹرکچر جو ہے یہ تھوڑا اب نیچرل لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے 8th سچویشن. 9th سچویشن اس میں یہ ہے کہ وین وی کانشیسلی بلر دا کلپریٹس فیس. ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم جو کلپریٹس ہے، جو مجرم ہے، اس کے فیس کو ہم کیا کرتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ بھی کیا کرتے ہیں، پیسیو وائس یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر مینی ویمن ور ریپڈ لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہو ڈیڈ دس ایکشن. ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل men have done this action, so we want to blur the culprit's face in this situation and we use passive voice. 10th use اس کا یہ ہے کہ the passive voice is sometimes preferred for psychological reasons. A speaker may use it to disclaim responsibility for disagreeable announcements. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ بندہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اس اناؤنسمنٹ کے پیچھے جو بندہ ہے کس نے کیا ہے، اگر اس کو مینشن کیا جائے تو ڈیفینیٹلی لوگ غصہ ہو جائیں گے، اور یا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتے کہ آپ اس کا نام مینشن کر لیں. تو اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں، پیسیو وائس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈیفینیٹلی جو اکثر جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، جو نیگیٹیو جو ایکشنز ہوتے ہیں اس میں جو ریلیٹڈ ٹو گورنمنٹس ہے. مثال کے طور پر دا پیٹرول پرائس از انکریزڈ. اب یہ انکریزنگ ان پرائس جو ہے یہ ڈیفینیٹلی کیا ہے، ڈس ایگریبل اناؤنسمنٹ ہے. تو اس میں جو سبجیکٹ ہے ان کو مینشن نہیں کیا جائے گا، پیسیو وائس آپ نے پھر یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ اگریبل ایکشن ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یو کین یوز ایکٹیو وائس. مثال کے طور پر دا پرائم منسٹر ریڈیوسز دا پیٹرول پرائس. تو یہاں آپ دیکھیں یہاں جو ہے یہ اگریبل ایکشن ہے، اناؤنسمنٹ ہے. تو دا سبجیکٹ از مینشن اینڈ دا سینٹینس از ان دی ایکٹیو وائس. بٹ وین دیئر از a disagreeable announcement, better use passive voice in that situation. تو یہ ہو گئی مختلف سچویشن جہاں آپ پیسیو وائسز کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے رولز بتائیں گے کہ آپ نے ایکٹیو سینٹنس سے پیسیو وائس سینٹنس کیسے بنانے ہیں اور مختلف ٹینسز میں اس کی کیا رولز ہیں. انشاءاللہ we will cover them in the next videos. Stay with us. Thank you for watching.